جب جناب سیدہ پاک جلتا دروازہ گہرا، بنت پیغمبر کا پہلو جس گھڑی زخمی ہوا، رو کے کہتی تھی فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کما هو اہل وهو علی کل شیء قدیر، والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ آپ کا میزبان کاشف زیدی پروگرام خطبہ فدقیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان مولانا اسد علی شاگری صاحب مہمان ہیں۔ مسلسل 2 پروگراموں سے آپ قبلہ کو سماعت فرما رہے ہیں، اس سلسلے کو اس سے جوڑتے ہوئے میں سوالوں کا سلسلہ جاری کرتا ہوں۔ اور یہ بتائیے قبلہ کعبہ کے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ اس خطبے کے حوالے سے اگر یہ خطبہ پڑھا جائے تو شاید اس سے کوئی اتحاد بین المسلمین میں فرق پڑتا ہے، یا تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ اتحاد بین المسلمین ایک نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے جس کا چرچا چاروں طرف ہے، اور بس اوقات یہ افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ پوری امت میں تفریقے کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے امت کو کبھی ایک مقام پر جمع ہونے نہیں دیا، وہ لوگ جن کی پوری کوشش ہے کہ امت کسی بھی مقام پر یکجا نہ ہو سکے، جو مکمل طور پہ جن کی ابتدا، جن کی انتہا اور جن کی پوری زندگی اس بات کا شاخسانہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ شیطان کے اعلی کار رہیں، امت کو تتر بتر کرنے میں سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسے ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے امیر المؤمنین کے حق کو غصب کیا، میں اپنے قائم ٹی وی کے ناظرین کو یہ حقیقت انتہائی افسردگی کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ اور انتہائی جسے کہا جائے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے امیر المومنین کے حق کو غصب کیا اور ان کے حق کو پامال کیا، جب ان سے سوال ہوا کہ سرکار اللہ کے رسول نے کہا تھا اعلمکم علی، اقضاکم علی، ازہدکم علی، افضلکم علی، سارے کے سارے فضائل زندگی بھر علی ابن ابی طالب کے پڑھے، اور ایک عام شخص اس سے یہی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی وصی ہے، کوئی جانشین ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی حاکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد، وہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ ہے۔ تو علی کو کیوں آپ نے مسند خلافت پر نہ بٹھایا؟ کیوں حق علی کو غصب کیا؟ وہ جنہوں نے حق علی ابن ابی طالب کو غصب کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں سرکار معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم علی کو خلیفہ بنا دیتے، علی نے خیبر میں اس کے خالو کو مارا، خندق میں اس کے چاچو کو مارا، اس کے بھائی کو مارا، اس کے بیٹے کو مارا، تو علی کو خلیفہ بنانے سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا ہو جاتا۔ ابتدائی نعرہ ہے اتحاد بین المسلمین، وہاں لگا۔ جنہوں نے امیر المومنین کے حق کو پامال کیا، جنہوں نے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو سائڈ لائن کیا، انہوں نے بھی نعرہ لگا اتحاد بین المسلمین کا نعرہ۔ تو وہ لوگ جو اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کم سے کم اتنا سوچے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس نعرے سے امام زمانہ کا دل آزردہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خطبہ فدقیہ کو مائنس کریں کہ جی قائم ٹی وی پہ خطبہ فدقیہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا ہوگا۔ نہیں، اس سے پارا پارا نہیں ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین کچھ اور فتنے ہیں، کچھ اور سازشیں، کچھ اور گندے اعمال ہیں جن سے پارا پارا ہوتا ہے، اور ہمارا اور ہمارے اس چینل کا ان چیزوں سے کوئی تعلق۔ ہم اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے۔ اب تھوڑا سا میں کھولوں گا کہ اتحاد کیا ہے۔ دیکھیے، اتحاد کا معنی ہے ایک ہونا۔ اتحاد کا معنی ہے 2 چیزوں کا ایک ہونا، اور جو فلسفہ جانتے ہیں،
جو فلسفے کے ماہر ہیں، جو عقلیات کے ماہر ہیں، جو لاجک سے واقف ہیں، علم منطق میں جو مہارت رکھتے ہیں، میرا چونکہ سبجیکٹ ہے، پڑھتا ہوں تو ان کو معلوم ہے کہ اتحاد محال ہے، اتحاد امپاسبل ہے کہیں بھی کائنات میں۔ کائنات کے کسی بھی حصے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں ایک ہو جائیں، ان کی دوئیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک نہ ہو۔ اگر ایک ہو جائے تو پھر دو کا تصور نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گی۔ دو چیزیں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، دو چیزیں ہیں وہ دو ہی رہیں گی، مرکب بن جائے گا ایک، لیکن مرکب کے بھی دو اجزاء کہلائیں گے۔ اگر شیعہ اور سنی چاہیں کہ ایک ہو جائیں، جی ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں، کیا مطلب ہم ایک ہیں؟ کیا میں اہل سنت بھائیوں کے چکر میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں، یا اہل سنت بھائیوں کو یہ کہوں کہ وہ میرے چکر میں اپنا عقیدہ چھوڑ دیں؟ لکم دینکم ولی دین، نہ ہم آپ کو چھیڑیں نہ آپ ہمیں چھیڑیں، ہمارا اپنا موقف ہے، آپ کا اپنا موقف ہے۔ ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، آپ ہمیں گالی نہیں دیں، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمیں برا نہ کہیں۔ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم فتنہ و فساد نہیں چاہتے، اور ہم اتنے لبرل ہیں اس حوالے سے، اتنے ہم لوگ جسے کہا جائے براڈ مائنڈڈ ہیں، اتنا بڑا دل ہے کہ ارض پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے نان مسلم ہوں، جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں وہ سب بھائی ہیں انسانیت کے ناطے۔ ہم اگر ایک کمیونٹی میں، ابھی جس علاقے میں میں رہتا ہوں سلجھا بازار کراچی کا ایریا، میرے بیک پر کلیسا ہے، چرچ بنا ہوا ہے پورا ایک، تھوڑا سا آگے جائیں دائیں ہاتھ طرف میرے پورا ایک مندر ہے ہندوؤں کا بڑا، اور جا بجا کہیں بوہریوں کا جماعت خانہ ہے، کہیں خانیوں کا جماعت خانہ ہے، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں بریلوی ہیں، یعنی پورے سلجھا بازار کو اگر آپ دیکھیں تو ادیان و ملل کا مجموعہ ہے ہمارا علاقہ سلجھا بازار۔ رہ رہے چاروں طرف لوگوں سے ملتے آتے جاتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ اسے علماء نے تقریب کہا ہے، حتیٰ کہ ایران میں جو ادارہ بنا ہے اس کا نام ہے مجمع تقریب مذاہب، اس کا بھی نام اتحاد نہیں ہے۔ یعنی ایک قرب کتنا، اتنا قرب کہ ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمیں برا نہیں کہیں۔ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتے اور نہ کسی سے یہ توقع رکھتے کہ کوئی ہماری دل آزاری کرے۔ ہم اگر ہم سے یہ توقع ہے وہ، اب یہ بھی میں عرض کر دوں چونکہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے جو بڑے حساس موضوعات کو چھوتا ہے، کہا کہ جی فلاں مرجع نے کہا ہے، تمام مراجع کرام ہماری نگاہ میں محترم ہے، لیکن آپ ان کے جملوں کو سمجھیں، آپ ان کے جملوں کی غلط تشریح نہ کریں، خدا را نہ کریں۔ علماء سے پوچھیں اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جی مراجع نے کہا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، مقدسات کی توہین حرام ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے عوام نے خود کرنا شروع کر دی، ہر بندے کی آپ کو اپنی تشریح ملے گی، کہا مرجع نے ہے، اس کی تشریح عوام الناس کر، ہر بندے کی اپنی تشریح ہے۔ ایک نے کہا کہ اچھا دشمنان اہل بیت، اچھا فار ایگزامپل دشمنان اہل بیت ہیں، ہمارے لیے واضح ہے کہ یہ دشمن ہے، ٹھیک۔ اچھا ایک فرقہ ہے، فرقہ یزیدیہ مثال کے طور پر، وہ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اگر آپ چلے گئے ان کے سامنے آپ نے یزید کو برا کہہ دیا تو فتنہ و فساد ہو جائے گا۔ اچھا وہاں تو آپ یزید کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اتحاد کی وجہ سے، تقریب کی وجہ سے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اگر اس معاشرے میں چلے گئے جہاں چاروں طرف یزیدی بستے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، وہاں اگر آپ نے کہا تو وہاں تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اب میں بظاہر نہیں کہتا، اب آپ سنیے تشریح جو لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی یزید کو برا نہیں کہنا، کیوں؟ کیونکہ مرجع نے کہا ہے توہین مقدسات حرام ہے۔ اللہ کے بندے، مرجع نے فتنہ و فساد سے منع کیا ہے، مرجع نے یہ کب کہا کہ تم اپنے گھر میں بھی برا نہ کہو؟ یہ لوگوں کی تشریح ہے جو ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بیچ میں سے نکال دیا، فدق کو نکال دیا، اور اتحاد بین المسلمین کا وہ آپ نے چرچا شروع کیا جس کی حقیقت سے آپ خود واقف نہیں تھے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے جو کہا وہ تقریب ہے، اتحاد نہیں ہے، اتحاد ممکن نہیں ہے اصلاً۔ تقریب کا معنی کیا ہے؟ آپ سامنے والے کو برا نہ کہیں، وہ آپ کو برا نہ کہے، آپ سامنے والے سے بدتمیزی نہ کریں، آپ سے بدتمیزی نہ کریں، آپ اس کی دل آزاری نہ کریں، آپ کی دل آزاری نہ کریں۔ ہم کسی کو جو ہے برا کہہ کے پھر وہ ہمیں برا کہے اور فتنہ و فساد کریں، ایسا ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں۔ ہمارے ائمہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور بس اوقات ائمہ نے ہمیں روکا یہ کہہ کر کہ دیکھو تمہیں اذیت دیں گے، خبردار یہ کام نہ کرو۔ لہٰذا ہمارا موقف واضح ہے، ہم اتنے اتحاد کے قائل ہیں۔ اگر اتحاد لفظ درست ہے، میں نے پہلے بتا دیا اتحاد ممکن نہیں ہے، اگر اتحاد درست ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، ہم ان کی دل آزاری نہیں کریں گے، وہ ہماری دل آزاری نہ کریں۔ مراجع نے کہا مقدسات کی توحید حرام ہے، بالکل حرام ہے، ہم نہیں کرتے وہ بھی نہ کریں۔ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ ہمارے مقدسات میں، اگر اسی ملک مملکت خداداد پاکستان میں حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی ہوگی، ہمیں برا لگے گا، بی بی کی شان میں کوئی توہین کرے گا، ہمیں برا لگے گا، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔
اور یہ ملک ہے، اس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس کو اظہار رائے کا حق ہے، اچھے صاف انداز میں کریں گے۔ اس سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو شیطان کے اعلی کار بن کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے، ان کی عقلوں کا فطور ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی تقصیر نہیں ہے۔ ناظرین ہم وقت کے لیے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی فاطمہ۔ حضرات گرامی، بریک سے واپسی وقت ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو۔ یہ تو ایک ضمنی سوال آ گیا درمیان میں، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو تشویش اور لوگ جاننا چاہتے تھے، تو ہم اپنے اس سلسلے کی طرف جاتے ہیں۔ خطبے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، جہاں سے پتہ ہوا تھا، میں چاہوں گا انہی جملوں سے دوبارہ مربوط ہے اپنی خطبے کے جملے پچھلی قسطوں میں عرض کیا کہ بی بی نے جب خطبے کا آغاز کیا تو حمد و ثناء الہی سے کیا، اور خطبے کو جو ہے مزین کیا خدا کی نعمتوں کے ذکر سے، خدا کے احسانات کے ذکر سے۔ ان گنت نعمتیں جن کو انسان گن نہیں سکتا، ان نعمتوں کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جب بی بی نے کی، اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلها یا کلمۃ جعل الاخلاص تأویلها، دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص اس کی تعویل ہے، یعنی اس کلمے کی بازگشت اخلاص کی طرف ہے۔ جو انسان اس کلمے کو ادا کرے اس سے مخلص ہونا چاہیے دین کے ساتھ۔ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دلوں میں اس کلمے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نتیجے کو، اور توحید کا جو نتیجہ ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیا۔ آسان الفاظ میں انسانی فطرت میں جو ہے توحید کو قرار دیا۔ اچھا، اخلاص اور توحید کی بات ہو رہی ہے تو بی بی کا فرمان ہے کہ اللہ کے حکم توحید کے نتیجے میں دلوں کو قرار دیا، توحید کے نتیجے میں اخلاص دلوں کو قرار دیا۔ تو کیسے توحید انسانی کی فطرت میں موجود ہے یہ سلسلہ؟ دیکھیے، توحید انسانی فطرت، انسانی جبلت کے اندر رکھی ہے، اور اس کو انسان کئی طریقوں سے دیکھ سکتا ہے۔ میرے جسم میں ایک روح ہے جو پورے اس بدن، اس کالبد پر حکم فرما ہے، جس پورے نظام کو لے کر چل رہی۔ اگر جو ہے کوئی جن آ کر سوار ہو جائے، یہ ہوتا ہے جنہوں نے دیکھا ہے، حقیقت ہے کہ انسانی جسم پر جن سوار ہو گیا، ایک اور روح آ گئی، کوئی بدروح آ کر سوار ہو گئی، جیسے دو روح آتی نظام بگڑ جاتا ہے۔ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بدروح کچھ کرنا چاہ رہی ہے، جن کچھ کرنا چاہ رہا ہے، وہ مجھے کبھی اٹھا کے پٹک رہی ہے، کبھی میں گر رہا ہوں، کبھی چیخیں نکل رہی، کبھی کچھ۔ واضح نظر آتا ہے کہ اس بدن پر ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے۔ یہی توحید ہے جو انسانی فطرت میں رکھ دی ہے کہ تمہارے پاس ایک روح ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کا چلانے والا بھی ایک ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتا تو پورے نظام کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ قرآن کی آیت ہے لَوْ كَانَ فِيهِمْ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ہر چیز میں محتاج ہوں، سانس لینے میں محتاج، بولنے میں محتاج، دیکھنے میں محتاج، سننے میں محتاج، کان کا محتاج ہوں، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہوں، چلنے میں قدموں کا محتاج ہوں، لکھنے میں ہاتھوں کا محتاج، یعنی پوری زندگی میری احتیاج پر گزر رہی ہے۔ جب میں اپنے پورے وجود کو محتاج پاتا ہوں تو میں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی غنی مطلق ہونا چاہیے جو میری ضرورتوں کو پورا کرے، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی کو مولا کائنات نے بیان کیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا
اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس طریقے سے بی بی کے جملے کی وضاحت ہوتی ہے کہ رب نے اس کلمہ توحید کے نتیجے کو ہمارے وجود میں رکھا۔ انسان کو اگر توحید سمجھنی، اپنے آپ کو اپنے بارے میں غور و فکر کرے تو توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ اب صاحب یہ خطبہ جو بیوی نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ حضرت کے شہادت کے بعد جناب زہرا پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس غم و اندوہ میں جناب زہرا نے اس قسم کا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس بیوی کے لیے کہا صبت علیہ، جس کا مرثیہ تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا، تو ان کے مصائب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ ذکر جب مصائب کا آتا ہے اور اس بیوی کے مصائب کا تذکرہ کہ جس بیوی نے مسلسل گریہ کیا، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے البکاؤن خمسۃ، جو بے انتہا رونے والے، جو شدت سے رونے والے، جنہوں نے بے انتہا گریہ کیا، وہ 5 ہستیاں ہیں۔ ان 5 ہستیوں میں جب ذکر ہوتا ہے، حضرت آدم کا تذکرہ آتا ہے 40 سال گریہ کیا، اس کے بعد یعقوب اور یوسف کا تذکرہ آتا ہے، دونوں نے مل کے 18 یا 20 سال گریہ کیا، باپ نے بیٹے کے فراق میں، بیٹے نے اپنے بابا کو یاد کر کے۔ زین العابدین سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ مولا نے جو ہے گریہ کیا 35 سال یا 40 سال اپنے بابا حسین کے غم میں۔ پھر بی بی کا تذکرہ آتا ہے کہ بی بی نے 75 دن یا 95 دن گریہ کیا، جب تک اپنے بابا کے بعد زندہ رہی گریہ کرتی رہی۔ معصوم کا ارشاد ہے، روایت کو سن لیا آپ نے لیکن سمجھنا تھوڑا وقت مانگتا ہے کہ انسان سوچے تو کہ مولا نے جملہ کہا کیا ہے۔ آدم 40 سال گریہ کر رہے، یعقوب و یوسف 20 سال، زین العابدین سلام اللہ علیہ 40 سال، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو ماتم کیا ہے، جو گریہ ہے، وہ روایت میں بیان تو نہیں لیکن وہ بھی ایک مصیبت کا پورا پہلو ہے۔ ان کی مادر گرامی کے جب گریہ کا تذکرہ آتا ہے جو 75 دن ہے یا 95 دن ہے یا بعض روایت کے مطابق 40 دن ہے، اس کو مولا نے ذکر کیا یہاں پر۔ انسانی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ 75 دن کا گریہ کہاں اور 40 سال کا گریہ کہاں۔ وہ جنہوں نے 40 سال گریہ کیا، وہ جنہوں نے 20 سال گریہ کیا، 35 سال گریہ کیا، سمجھ میں آتا ہے کہ ساری زندگی گریہ کرنا کہا جا سکتا ہے، 40 سال چھوٹی مدت نہیں ہے۔ لیکن بی بی کا گریہ جو صرف 75 دن یا 95 دن ہے، 3 مہینے، اس کو معصوم کا یہ کہنا کہ بکاؤن میں بی بی کا شمار ہو رہا ہے، جنہوں نے شدت سے گریہ کیا، بے انتہا گریہ کیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ عظمت مصیبت کیا ہے، مصیبت زہرا سلام اللہ علیہ کی کس قدر زیادہ ہے۔ میں ایک جملہ یہاں پر ذکر کروں گا اور بات کو تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ بی بی جو عزادار تھی، بی بی جو اپنے بابا کا ماتم کر رہی تھی، بی بی جو گریہ کر رہی تھی، اس گریہ کو اگر انسانی عقل آ کے دیکھے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی عزادار ہو، آس پڑوس کے لوگ آتے ہیں اور پرسے میں شریک ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، گھر کی کوئی ضرورت ہے، ہم پوری کریں گے۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ شیوخ مدینہ آئے اور مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا ابا الحسن، آپ اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ جب یہ پیغام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچا تو بی بی نے روتے ہوئے جملے ارشاد فرمائے، واللہ لا اسکت عن بکائی، خدا کی قسم میں اپنا گریہ نہ روکوں گی، لیکن آپ اسے جا کر کہہ دیجئے ما اقل مکثی بینہم، میں اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ سوال اور سوال کا جواب دے کے بات کو مکمل کروں گا۔ شیوخ مدینہ کیوں آئے تھے؟ شیوخ مدینہ جب آئے مولا کے پاس اور کہنے لگے کہ بی بی کا گریہ جو ہے ان کو کہیے یا دن میں گریہ کرے یا رات میں، یہ شیوخ مدینہ آئے کیوں تھے؟ یہ ایک سوال ہے، چھوٹا سوال، اس کا جواب اور بات مکمل۔ ایک عورت جس کی عمر 18 سال ہے، وہ سسکیاں لے کے رو رہی ہے، ایک چار دیواری میں گریہ کر رہی ہے، تو ایک شہر میں اس کی آواز جا کیسے رہی ہے؟ اگر میں یہاں پہ گریہ کروں تو روڈ تک بھی آواز نہیں جائے گی، پورا شہر آ جائے کہ بھائی کون صاحب گریہ کر رہے ہیں، معقول نہیں، عقل میں بات سماتی نہیں ہے۔ پورا مدینہ آگے اور آ کے مولا سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی
زوجہ سے کہیے صبح گریہ کر، دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ جب زہرا گریہ کرتی تھی تو حسن حسین روتے تھے، اسماء بنت عمیس روتی تھی، مولا خود گریہ کرتے تھے، اور جب یہ سب گریہ کرتے تھے تو گھر کے در و دیوار روتے تھے۔ جب گھر کے در و دیوار روتے تھے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ مدینہ جو کہ مانوس تھا نبی اکرم سے، مدینہ کے در و دیوار گریہ نہ کرے۔ آسمان میں ملائکۃ اللہ گریہ کرتے تھے۔ جب پورے چاروں طرف کوہرام بپا ہوتا تھا اور سب کا لہجہ جو ہے وہ زہرا صلوات اللہ علیہا والا ہوتا تھا، تو تب مدینے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا نبی کی بیٹی رو رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے عجب ستم ڈھایا کہ وہ فاطمہ جو عزادار تھی، جو مسلسل رو رہی تھی، بجائے اس کے کہ پرسہ دیتے، گھر پر آگ کو لے کر آ گئے، لکڑیوں کو لے کر آ گئے، اور جب آگ سے دھواں اٹھا اور آگ بلند ہوئی تو فرزند زہرا سلام اللہ علیہا امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے جملے جو موجود ہیں زیارات کے اندر، کس طریقے سے اپنے جد کو بھی پکارا، ان مصائب کو بھی یاد کیا۔ ایک جملہ علامہ امینی نے نقل کیا ہے کہ جب بی بی پشت در تھی تو اپنے بیٹے امام زمانہ کو پکارا۔ قائم ٹی وی ہے، میں جملہ یہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں، امام زمانہ سے منسوب ہے۔ یا مہدی اغثنی، میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آؤ، پشت در سے یہ کہا۔ اور دوسرا جملہ جو دلوں کو رلانے کے لیے کافی ہے، وہ جملہ یہ تھا، یا ابتاہ اہکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، بابا یہ تیری لاڈلی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دروازہ جس پہ نبی اکرم 17 مہینے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی صدا بلند کرتے رہے، آج اسی دروازے سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہا کی چیخیں بلند ہیں، صدائیں بلند ہیں کہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، مجھ پہ امت نے ستم ڈھائے۔ ناظرین، جناب زہرا کا مشہور و معروف مرثیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیہ، جناب رئیس امروی نے اس کو منظوم کیا۔ اس کے 2 بند میں سماعتوں کی نظر کروں گا اس پروگرام کے اختتام میں۔ صبت علیہ
بابا ہمارا باغ بچھینا حاکم میں دربار بلایا صحبت علیہ